اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں غلام محمد بٹ یو پی ایس میر محلہ چھوئی پورہ سے۔ پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہاتھی کا وزن، یہ چھٹی جماعت کے اردو سے ہم نے لیا ہے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے اس سبق کا نصف حصہ مکمل کیا ہے، یعنی 15 جون کو ہم نے اس کا نصف حصہ مکمل کیا ہے، اور آج 16 جون 2020 ہے۔ آج ہم اس کا جو نصف حصہ باقی رہا ہے اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب نکالیں اور اپنی کتاب کے پیج نمبر 35 پر آئیے۔ پیارے بچوں، آپ کتاب کی طرف دیکھیں، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا۔ یعنی بادشاہ نے حکم دیا کہ ملا کے ساتھ ہاتھی اور روپیہ دریا کی طرف روانہ کرو، اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا، اور خود بھی بادشاہ اپنے وزیروں یعنی درباری وزیروں کے ساتھ دریا پر چلا گیا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ پیارے بچوں، جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا، ہاتھی کو اس پر سوار کیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا، یعنی ہاتھی کے وزن سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا اور عرض کی حضور، ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ یعنی ملا نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ حضور، ہاتھی کا وزن اتنا ہے، جہاں ملا نے نشان لگایا۔ اس طرح ہاتھی کا وزن ہو گیا۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپیہ بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپیہ بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی۔ جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا، بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ و درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل مندی کی داد دی۔ اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپیے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ پیارے بچوں، اس طرح ہمارا یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہو گیا۔ یہاں کچھ لفظ اور معنی جو ہم نے پہلے ہی پڑھے ہیں ایک بار میں پھر دہراؤں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ منت ماننا یعنی نظر ماننا، منت اتارنا، نظر و نیاز
کرنا. خیرات صدقہ یا دان. ناو کشتی. بن نہ پڑنا کر نہ سکنا ہو نہ سکنا یا ہاتھ نہ آنا. مالا مال کرنا امیر بنانا روپیہ پیسے دینا. اشتہار دینا منادی کرنا یا لوگوں کو اطلاع دینا. جتن کرنا بہت کوشش کرنا. کوئی صورت بن نہ آنا کوئی راستہ دکھائی نہ دینا. عہد یعنی وعدہ. عہد یعنی وعدہ. شش و پنج میں ہونا. شش و پنج میں ہونا. پریشان ہونا تذبذب میں پڑنا گھبراہٹ میں ہونا. تدبیر سوچنا. تدبیر سوچنا. تجویز خیال میں آنا ترکیب نکل آنا. درباری دربار سے متعلق شخص. تماشائی تماشا دیکھنے والا. ملا کشتی چلانے والا. یتیم جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں مر گئے ہوں. محتاج ضرورت مند. بیوہ وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو. مسکین غریب مفلس یا نادار. پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ جو سبق ہادی کا وزن جو چھٹی جماعت کے اردو سے ہم نے لیا تھا یہ آج مکمل ہو گیا. اب اس کے سوالات ہیں جس کا ہمیں جواب لکھنا ہے. پیارے بچوں آج اتنا ہی. انشاءاللہ کل یہ جو سوالات ہیں اس سبق کے ان کے جوابات ہم انشاءاللہ کل لکھیں گے. آپ خوش رہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.